الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ نبوت کا ابتدائی دور ابتلاءات کا دور تھا، آزمائشوں کا دور تھا، سخت مشقوں کا دور تھا. کبھی ذہنی تشدد میں مبتلا کیا جاتا، دل خراش جملے کس کر، اور کبھی شیعہ ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کے ذریعے معاشی تشدد کیا جاتا، اور کبھی طائف کی گلیوں میں چند اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا کر جسمانی تشدد کیا جاتا. ہمہ قسم کے آزمائش اور ابتلاءات وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی دور میں دیکھے. پھر یہاں پر بس نہیں، اسی سرزمین کا باسی ایک شخص ارض حجاز کا مشرک وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دن کہنے لگا کہ اے محمد، آپ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. بس یہ اس شخص کا ایسا جملہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی انتہائی صدمہ ہوا. دیکھیے، ایک انسان وہ دوسرے کے لیے انتہائی مخلص، اس کی دنیا کے لیے بھی فکر مند، اس کی آخرت کے لیے بھی فکر مند، ہر وقت اس کی فکر وہ دوسرے انسان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہو، اور سامنے والا شخص کھڑا ہو کر یہ کہہ دے نہ تجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ تیری بات سننے کے لیے تیار ہے. ذرا آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ دل پر کیا گزرتی ہے. ہم جیسا انسان آئندہ کے لیے تہیہ کر لیتا ہے کہ میں ایسے انسان سے، ایسی قوم سے، ایسی جماعت سے کبھی بات تک کرنے کے لیے تیار نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن نبی کے حوصلے بہت بلند حوصلے ہوتے ہیں. جب یہ جملہ سنا، دلی رنج اور صدمہ ہوا، اللہ جل جلالہ کی شان جلالی جوش میں آئی. تو اللہ جل جلالہ نے اس وقت فرمایا کہ اگر ارض حجاز کا کوئی مشرک وہ ہمارے حبیب سے، لاڈلے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو میں خالق ارض و سما، میں خالق جن و انس، میں خالق کون و مکان، ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ، جو اس زمین پر بسنے والے انسان
ان میں سے کسی کے ساتھ براہ راست بات نہیں کرتا، میں اپنے لاڈلے حبیب سے خود براہ راست بات کروں گا، اپنے پاس بلاؤں گا۔ واقعہ معراج سے متعلق مورخین نے یہ جملہ لکھا اس مشرک کا کہ جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے اگر زمین پر بسنے والے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، اس اپنے لاڈلے حبیب کو اپنے پاس بلایا کہ میں آپ کی بات سنتا ہوں، آپ مجھ سے بات کیجیے، میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، دنیا والے نہیں کرتے تو نہ کریں۔ اور ہر حق والے کو یقیناً ایسی باتوں کا سامنا ہوتا ہے، زندگی کے اندر مختلف مراحل آتے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے جامع ترین سیرت ہے، انسان کی زندگی پر گزرنے والا کوئی دور، کسی طرح کا بھی زمانہ ہو، کسی طرح کے بھی کٹھن حالات ہوں، کسی طرح کی بھی مشکل گھڑیاں ہوں، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کا پہلو وہاں اس کے لیے رہنما ہوگا، اسے ضرور ملے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ سارے حالات گزرے جو کسی بھی انسان میں، دنیا کی کسی کونے کے اندر بسنے والا انسان، اس پر جو حالات آ سکتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حالات آئے۔ فقر بھی آیا، غربت بھی آئی، جبر بھی آیا، بائیکاٹ بھی آیا، پریشانیاں بھی آئیں، مصائب بھی آئے، اپنے بھی مخالف ہوئے، پرائے بھی مخالف ہوئے، ساری دنیا بھی دشمن ہوئی، لیکن جس کا سہارا اس ذات پر ہو، وہ ذات کبھی انسان کو مٹنے نہیں دیتی، جھکنے نہیں دیتی۔ یہ ہر انسان کے لیے پہلو ہے، کسی بھی حالت کے اندر ہو، اس حالت میں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لے، 23 سالہ سیرت ہے، اس میں اپنے حالات سے متعلق اس کو ضرور تعلیمات مل جائیں گی۔ تو اس وقت اللہ جل جلالہ کی شان جلالی جلال کے اندر آئی، فرمایا ہم اس لاڈلے کو اپنے پاس بلائیں گے، اپنے پیارے کو اپنے پاس بلائیں گے۔ اسی راز و نیاز کی باتیں، قرب کی انتہا کا نام واقعہ معراج اور واقعہ اسراء۔ یہ واقعہ معراج، واقعہ اسراء کس سن کے اندر ہوا، کس مہینے کے اندر ہوا اور کس تاریخ کے اندر ہوا، یہ تینوں باتیں وہ ہیں کہ جس میں اصحاب سیرت اور اصحاب تاریخ ان کے اندر سخت اضطراب اور تردد پایا جاتا ہے۔ اجمالاً میں نے گزشتہ جمعہ عرض بھی کیا تھا کہ کس سن کے اندر ہوا، اس کے اندر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، بڑی مستند تاریخی کتابیں موجود ہیں، تاریخ ابن کثیر ہے، تاریخ طبری ہے، آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کس سن کے اندر ہوا۔ 6 قول ملتے ہیں۔ پہلا قول وہ یہ ہے کہ واقعہ معراج، واقعہ اسراء، یہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی اسی وقت ہی واقعہ معراج بھی پیش آیا۔ یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، غالباً تاریخ طبری کے اندر یہی لکھا ہے۔ دوسرا قول کہ یہ واقعہ معراج و اسراء سن 5 نبوی میں، نبوت کے 5ویں سال اس وقت پیش آیا۔ یہ بات امام قرطبی نے اور امام نبوی جو کہ رئیس المحدثین ہیں انہوں نے اس کو راجح قرار دیا کہ 5 نبوی کے اندر یہ واقعہ معراج پیش آیا۔ اور تیسرا قول کہ سن 10 نبوی میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 10 سال ہو چکے تھے جب واقعہ معراج پیش آیا۔ اس کو علامہ منصور پوری نے نقل کیا ہے اپنی تاریخ کے اندر۔ اور تیسرا قول کہ ہجرت سے 16 مہینے پہلے واقعہ معراج پیش آیا۔ چوتھا قول ہجرت سے 14 مہینے پہلے واقعہ معراج پیش آیا۔ اور چھٹا قول ہجرت سے صرف 1 سال پہلے واقعہ معراج پیش آیا۔ یہ سارے اقوال سن سے متعلق تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن اس میں پہلے 3 قول وہ ایک بڑی مضبوط دلیل سے رد ہوتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال، ان کا وصال وہ نمازوں کی فرضیت سے پہلے ہوا۔
یہ ایک تاریخ میں مسلمہ حقیقت ہے. اور ان کی وفات سے متعلق لکھا ہے کہ ان کی وفات سن 10 نبوی کے اندر ہوئی. اس سے پتہ چلا پہلے 3 قول وہ زیادہ مضبوط نہیں، آخری 3 قولوں میں سے کوئی بات معتبر ہے. سن 10 نبوی کے اندر ہوا، یا ہجرت سے 16 مہینے پہلے ہوا، یا ہجرت سے 14 مہینے پہلے ہوا، یا 1 سال پہلے ہوا. واقعہ معراج پیش آیا. دوسری بات، کس مہینے کے اندر پیش آیا؟ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر بھی اضطراب ہے، تردد ہے، مختلف اقوال ملتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ واقعہ معراج وہ محرم کے اندر پیش آیا. دوسرا قول واقعہ معراج ربیع الاول کے اندر پیش آیا. تیسرا قول واقعہ معراج رجب کے اندر پیش آیا. اور چوتھا قول واقعہ معراج رمضان المبارک کے اندر پیش آیا. یہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے. چاروں اقوال موجود ہیں. پھر کس تاریخ کو یہ واقعہ معراج پیش آیا؟ تو ظاہر بات ہے کہ جب سن سے متعلق اختلافی اقوال ہے اور مہینے سے متعلق، شہر سے متعلق اختلافی اقوال ہے، تو تاریخ کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ اب اتنی بات البتہ ضرور ثابت ہوتی ہے کہ سن کے اندر بھی اختلاف، مہینے کے اندر بھی اختلاف، اور تاریخ کے اندر بھی اختلاف، اور دوسری طرف یہ واقعہ تاریخ انسانی کا عجیب ترین واقعہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اہم ترین واقعہ ہے. تو اتنا اہم ترین واقعہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر پیش آیا، یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ واقعہ ضرور پیش آیا، لازماً پیش آیا، اس لیے کہ قرآن مقدس کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث متواترہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. یہ واقعہ عجیبہ پیش تو لازماً آیا اور اہم ترین واقعہ تھا، لیکن اس کے سن کا محفوظ نہ رہنا، اس کے مہینے کا محفوظ نہ رہنا، اس کی تاریخ کا محفوظ نہ رہنا، یہ اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ یہ حضرت قرون اولیٰ کے اندر کوئی منانے کا مہینہ نہیں رہا. اس کے اندر کوئی خاص عبادات مقرر نہیں تھی. اگر ہوتی تو حضور کے جانثار جنہوں نے ایک ایک ادا کو محفوظ فرمایا، گھر کی زندگی بھی لی اور باہر کی زندگی بھی محفوظ کی، ایک ایک ادا محفوظ ہے، اتنا بڑا واقعہ یہ پردہ خفا کے اندر کیسے رہ سکتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں اللہ جل جلالہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ جل جلالہ نے خود ہی ان حضرات کے ذہنوں سے محو فرما دیا. ایسا نہ ہو بعض کی امت آ کر جس طرح جشن میلاد مناتی ہے، اسی طرح کہیں یہ واقعہ معراج بھی منانا شروع کر دیں. میں جذبات میں نہیں، الحمدللہ تاریخ کا مطالعہ کر کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جو بات کہہ رہا ہوں اس میں کسی پر تنقید کرنا مقصود نہیں، صرف سمجھانا مقصود ہے. آپ بھی غور فرمائیں، تاریخ کے اندر دیکھیں، لیکن جو بات ہو دین کی وہ صاف ستھری ہونی چاہیے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہونی چاہیے. اس سے ہٹ کر اب عقیدت میں آ کر ہم اگر اس دن کو منانا شروع کر دیں، جیسا کہ امت نے سارا دین یہی سمجھ لیا، چند رسومات وہ ادا کر لی جائیں، جیسے اس وقت عیسائیت کے اندر ہے، وہ دین صرف چند رسومات ادا کرنے کا نام رہ گیا. ایسا نہ ہو یہ اسلام بھی کچھ لوگ اس کو منانے کا مذہب سمجھ لیں. یہ منانے کا نہیں، یہ عملی مذہب ہے. اس کے اندر کرنے کے کام ہے، اس کے اندر حدود ہے، ان حدود کے اندر رہنا ہے. تو یہ واقعہ معراج سے متعلق یہ تاریخی اختلاف اقوال، سن کے اندر بھی اختلاف، مہینے کے اندر بھی اختلاف اور تاریخ کے اندر بھی اختلاف. پھر پتہ نہیں کہاں سے صرف 27 رجب ہی متعین کر لیا گیا اور اسی تاریخ میں ہی واقعہ معراج کو بیان کیا جاتا ہے. یہ سال کے کسی بھی مہینے کے اندر اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ عام طور پر عادت یہ ہے، اخباروں کے اندر مضامین چھپتے ہیں، کالم چھپتے ہیں، ٹی وی پر اینکر پرسن آ کر اس پر بڑی تحقیقات پیش کرتے ہیں، میڈیا کے اندر بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے خیال ہوا کہ اس موضوع پر کچھ عرض کروں. تیسری بات کہ یہ واقعہ معراج، اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ہے، اور دوسرا حصہ معراج کا
مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا، بلکہ اس سے بھی آگے کا ہے، آسمانی سفر ہے۔ پہلے حصے کا نام اصطلاح شریعت میں عام طور پر اسراء کا نام دیا جاتا ہے۔ جو سفر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے اس کو سفر اسراء کہا جاتا ہے، یہ واقعہ اسراء کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں کا سفر، اسے واقعہ معراج کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اسراء کہتے ہیں رات کے وقت چلنا۔ اسرا یسری کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت کہیں چل نکلنا، رات کے وقت سیر کرنا۔ تو رات کے وقت اور زمین پر چلنا یہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر ہے۔ اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے، اسے معراج کہا جاتا ہے، اس لیے کہ معراج عروج سے ہے۔ عروج کا معنی ہے چڑھنا، اوپر کو چڑھنا۔ تو وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان بالا کا سفر شروع کیا۔ تو اس کے دو حصے ہیں، لیکن تاریخ کے اندر، ہمارے اردو عرب کے اندر سب کو واقعہ معراج کہہ دیا جاتا ہے، اور کوئی قانونی پابندی بھی نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلا جز وہ سفر اسراء ہے اور دوسرا جز سفر معراج ہے۔ واقعہ اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے، اس کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کا آغاز یہیں سے ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ واقعہ اسراء قرآن سے ثابت ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اس کا منکر کافر ہوگا۔ کوئی آدمی یہ کہے یہ کس طرح ہوا، نہیں ہو سکتا، عقل کی روشنی میں کہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کرتا رہا۔ اور قرون اولیٰ کے اندر اور آج بھی عقل پرست لوگ اس کا انکار کر جاتے ہیں کہ دیکھیں ایک رات کے اندر 1 مہینے کی مسافت، اس دور میں جو پیادہ سفر ہوا کرتے تھے، 1 مہینے کی مسافت رات کی چند گھڑیوں کے اندر طے کر لینا، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ بھائی عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، مومن عقل پرست نہیں ہوتا۔ مومن کے خدا نے بتایا، اس نے اپنے لاڈلے حبیب کو یہ سفر کروایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی۔ یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، اور اس زمانے میں اس کو سمجھنا کوئی مشکل بھی نہیں۔ آج دنیا جاتی نہیں چاند پر، راکٹ اتنی تیز ترین مشینری ایجاد ہو چکی ہے جس کے اندر وہ لاکھوں کروڑوں میل وہ چند دنوں کے اندر طے کر لیتی ہے۔ اگر بندہ اس طرح کی مشین ایجاد کر سکتا ہے، اس طرح کی سواری تیار کر سکتا ہے، تو بندے کا خالق اللہ جل جلالہ اس سے کہیں تیز ترین سواریاں اپنے محبوب کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ بہرحال مومن تو جو بات قرآن کے اندر آ جائے اس کے سامنے سر خم تسلیم ہو جاتا ہے، اسے مانتا ہے۔ یہ واقعہ اسراء رات کے آخری پہر میں حدیث پاک کے اندر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضور کو بیدار فرمایا اور جا کر حتیم بیت اللہ کے ساتھ جو جگہ ہے حتیم کے اندر لے گئے، اور اس حتیم میں آپ کچھ دیر لیٹے، اس کے بعد مائے زمزم چاہے زمزم کے پاس لے گئے اور وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ شق فرمایا، ہاں جی آپریشن کیا، اندر سے دل نکالا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو مائے زمزم سے دھویا، اس کے اندر ایمان و ایقان اور انوارات کو بھرا، اور بھرنے کے بعد اس سینہ اطہر کو دوبارہ سی دیا گیا، دل کو اندر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ کی طرف سے براق سواری آئی، براق برق سے ہے کہ اتنا تیز چلتی تھی جتنا بجلی تیزی میں کڑکتی ہے، چمکتی ہے۔ براق سواری آئی، اس پر آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور پیچھے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوئے۔ وہ سواری محو سفر ہوئی، راستے میں ایک نخلستان آیا، اس نخلستان پہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نخلستان کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اس کے بعد دوبارہ ماہ سفر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے سمجھا یہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا میں نہیں سمجھ سکا یہ کون سا مقام ہے، غور کرتے جانا۔ میں نہیں سمجھا کہ یہ کون سا سفر ہے، یہ کون سی جگہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہر چیز کا علم ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں ہر چیز کا علم ہے۔ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کون سا نخلستان ہے، کس جگہ کا ہے؟ فرمایا مجھے نہیں پتا۔ جو عالم الغیب ہوتا ہے اسے تو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ فرمایا مجھے نہیں پتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ یثرب ہے جو مستقبل کے اندر مدینہ منورہ بننے والا ہے، اور آپ کی یہاں ہجرت کے بعد آپ کا قیام یہاں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ماہ سفر ہوئے، ایک جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ فرمایا یہاں رک کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ سمجھے یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا جبرائیل میں نہیں سمجھا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام مقیم رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے چلے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک جگہ رکنے کا فرمایا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا فرمایا۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ سمجھے یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا جبرائیل میں نہیں سمجھا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر اس سے آگے چلے، پھر ایک جگہ رکنے کا فرمایا، فرمایا یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ پھر پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یا رسول اللہ سمجھے یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا جبرائیل میں نہیں سمجھا۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ کوہ طور ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جل جلالہ کی گفتگو ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد سیدھا بیت المقدس چلے گئے، اور بیت المقدس سے باہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی براق سواری باہر اس کھونٹے پر باندھی جہاں سابقہ انبیاء علیہ السلام کی سواریاں بنتی رہیں، اور وہاں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ اس کے بعد دیکھا کہ اجسام مثالیہ انبیاء علیہ السلام کے جمع ہیں، کچھ ملائک بھی جمع ہیں، سب حضرات وہاں جمع ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ نماز پڑھائے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ لیکن کون آگے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیت المقدس کے اندر سب انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سفر معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ ایک مستقل واقعہ ہے۔ اس ضمن کے اندر بھی بہت سارے واقعات ہیں جو انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے توفیق دی تو اور تقاضا نہ ہوا آئندہ جمعے عرض کروں گا۔ بہرحال واقعہ معراج سے، واقعہ اسراء سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کو جب دنیا والوں نے بات کرنے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ آپ تو بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے پاس بلایا کہ میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، زمین والا کوئی بات کرے یا نہ کرے۔ اہل حق کو اس طرح کے واقعات کا سامنا ہوتا رہتا ہے، بلکہ ہر انسان کو اس طرح کے واقعات کا سامنا ہوتا رہتا ہے۔ اگر انسان حق پر چلے لیکن اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہر شب ظہور کے بعد سحر پیدا ہوتی ہے۔ جب بھی کبھی کوئی زندگی کے اندر مشکل پیش آتی ہے اس کے بعد اللہ جل جلالہ راحت کا سامان بھی دکھاتے ہیں۔ کبھی انسان کو بے حوصلہ نہیں ہونے دیتے، شرط یہ ہے کہ انسان استقامت کے ساتھ اسی در کے ساتھ چلتا رہے، اللہ جل جلالہ کا ہو کر رہے۔ حالات تو آئیں گے، حالات تو آ جائیں گے، لیکن حالات سے کبھی انسان دبے گا نہیں، اور اگر ان حالات کے اندر چلا بھی جائے تو اس سے کہیں بہتر مقام پر جا پہنچے گا۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔